عوامی ایکشن کمیٹی یا پھر فیلڈ ایکشن کمیٹی جو کہ ریاست کے خلاف ہی کچھ ایسے مطالبات کر رہی ہے کہ ان سے آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ یہ کشمیر کے لیے آواز بلند کر رہی ہے یا پھر فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، اپنی ہی فوج کو، اپنے ہی اداروں کو کشمیر سے نکال کر کیا یہ چاہتے ہیں کہ بھارتی فوج وہاں پر آ کر قبضہ کر لے؟ ناظرین، ایک جانب بھارت میں کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں، جہاں پر ریاستی درجے کے لیے اور اس علاقے کو ان کے حقوق دینے کے لیے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، اور وہاں پر ڈائریکٹ فائرز اوپن کیے گئے ہیں۔ کس کی جانب سے؟ بھارتی پولیس کی جانب سے۔ درجنوں افراد کی ہلاکتوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، اور احتجاج کرنے والے جس نے اس کا آغاز کیا تھا سونم وانگچک، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور بھوک ہڑتال وہاں پر اس وقت موجود ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب ناظرین، پاکستان میں فیلڈ ایکشن کمیٹی، معذرت کے ساتھ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کو نام دیا گیا تھا، لیکن کشمیری عوام نے اس کو مسترد کر لیا، اور ٹویٹر پر اس وقت یہ ہیش ٹیگ فیلڈ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ دیٹس دی ریزن ہم اس کو فیلڈ ایکشن کمیٹی کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، وہ کیا مطالبات رکھ رہی ہے اس سے متعلق بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ بھارت میں جو صورتحال ہے وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ریاستی درجہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے عوام کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر 5 دن ہو چکے ہیں کرفیو نافذ کیا گیا ہے لداخ میں۔ جی ہاں ناظرین، اور جن علاقوں میں کرفیو اس وقت نافذ کیا گیا ہے ان کے اندر لیہ اور کارگل شامل ہیں۔ ناظرین، 5 دن ہو چکے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو احتجاج کیا گیا عوام کی جانب سے، بھارتی عوام کی جانب سے، ان پر پولیس نے ڈائریکٹ فائر اوپن کیے ہیں، اور ان کو ان کا حقوق نہیں دیا جا رہا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف اقدامات کریں، حالانکہ وہ اپنے اس حقوق کی بات کر رہے ہیں جس کو سلب کیا گیا تھا، وہ اس حقوق کی بات کر رہے ہیں جس سے محروم رکھا گیا، وہ اس حقوق کی بات کر رہے ہیں، اس ریاستی درجے کی بات کر رہے ہیں جس کا وعدہ ان کی گورنمنٹ نے کیا تھا۔ لیکن اب جب وہ اس حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو ان کی آوازوں کو دبانے کے لیے ان پر فائر اوپن کر دیے گئے۔ ناظرین، اب بھارت کے اندر یہ صورتحال ہے، تو دوسری جانب اگر آزاد جموں کشمیر کا رخ کریں تو وہاں پر ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہ احتجاج کرتی ہے، اور ان کا احتجاج اس وقت اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ وہاں پر امن مارچ جو کر رہی تھی مسلم کانفرنس، ایک پرامن مارچ کر رہی تھی، ان پر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ناظرین، یہ سب کے بعد افسوسناک بات یہ ہے، اور پریشانی کا عالم بھی عوام کے اندر اتنا بڑھ چکا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت آزاد جموں و کشمیر کی فیک امیجز اے آئی سے جنریٹڈ وہ شیئر کرتی ہے۔ اے آئی سے جنریٹڈ امیجز جب شیئر کی جاتی ہے، پھر اس کا جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو فیک امیجز ہیں، ناظرین، پھر اس سیاسی جماعت کی جانب سے ان تمام تر تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ مطلب آپ کی سیاسی جماعتیں ریاست مخالف پروپیگنڈے کو کس طریقے سے اس کو پروپیگیٹ کر رہی ہے وداؤٹ اینی کنفرمیشن، اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں سے یہ ایک جماعت شامل ہے۔ ہم نام نہیں لیں گے، آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، کشمیر کی کیا صورتحال ہے؟ کشمیر میں کشمیری عوام نے، بڑی غیرت مند قوم ہے، مسترد کیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے اس احتجاج کی کال کو جو کہ آج کے دن بلائی گئی تھی۔ وہ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ وہ مطالبہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اپنی فوج کو بیرونی فوج سے تشبیہ دے رہی ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ بیرونی فوج کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اگر یہاں سے یہ فوج نکل گئی تو آپ کنٹرول کس کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھارتی فوج کو یہاں پر بلانا چاہتے ہیں؟ آپ بھارتی فوج کو کنٹرول دینا چاہتے ہیں؟ اگر یہی فوج بیرونی فوج ہے تو پھر آپ کی اپنی فوج کون سی ہے؟ ناظرین، اچھا، مزے کی بات یہ ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہر ذہن میں آنے چاہیے۔ یہ سوال اب کشمیری عوام نہیں کر رہی۔ کشمیری عوام بڑی غیرت مند قوم ہے، بڑے غیرت مند لوگ ہیں۔ انہوں نے تو اس احتجاج کی کال کو، اس فیلڈ ایکشن کمیٹی کے کال کو، ان کے جو اعتراضات تھے، ان کے جو مطالبات تھے، ان کو مسترد کر دیا ہے، اور عوام کی ایک بڑی تعداد، ناظرین، انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے، اور معمول کے مطابق وہاں پر زندگی جاری ہے۔ باغ کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، وادی علیپا کی صورتحال آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی احتجاج کی کال کی گئی تھی وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار آپ کو نظر آ رہے تھے، لیکن کوئی سڑک پر آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عوام نے مسترد کیا ہے ان مطالبات کو جو کہ ریاست کے خلاف ہے۔ تو ناظرین، اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو چارٹر آف ایک ڈیمانڈ پریزنٹ کیا گیا،
चार्टर ऑफ डिमांड जो रखा गया था, ये क्या उनकी जानिब से रखा गया या फिर भारतीय फितने इसमें मुलव्विस हैं? ऑब्वियसली भारतीय फितने मुलव्विस हैं। 50 में से 48 मुतालबात मंजूर कर दिए गए, 2 सिर्फ मुतालबात नहीं मंजूर किए गए क्योंकि वो आपकी पॉलिसीज़ के, वो रियासत के खिलाफ जा रहे थे। महाजरीन की नशिस्तें आप कैंसिल करने की, ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। अब नाज़रीन, उन 2 मुतालबात को न मानने पर एहतजाज इतना पुरतशद्दुद करना और फिर आपके चंद मुट्ठी भर अफराद एक अमन मार्च पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के फायर कर रहे हैं, तो नाज़रीन ये कहाँ का इंसाफ है? और फिर भी अभी तक जिस तरीके से भारत में भारतीय पुलिस और भारतीय हुकूमती इदारे और भारत के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनकी पुलिस जिस तरीके से वहाँ पर लोगों के साथ सलूक कर रही है, यहाँ पर अभी तक अमन से, प्यार से, मोहब्बत से, बड़ा एक तरीके से डील किया गया। यहाँ पर तो कोई ऐसा इदारा जिसने आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बाय फोर्स कुछ इम्प्लीमेंट किया, वो तो अभी तक सामने ही नहीं आया। ना पुलिस ने इस तरीके का कोई लाठी चार्ज किया है, ना कोई फोर्सेस सामने आई है, ना रेंजर्स सामने आई है, बल्कि आपको आपके मुतालबात दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इन मुतालबात पर अटक जाना कि ये एक बैरूनी फौज है। नाज़रीन ये जहन में सवाल उठाता है कि क्या वाकई में कश्मीरी अवाम ये चाहती है? नाज़रीन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कश्मीरी अवाम वाकई ये चाहती है या फिर इसके पीछे भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्विस हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।